ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایک پروسیس سے نکل کے جو ہے وہ آتے ہیں اور دنیا میں جو سکسیسفل ماڈلز بھی ہیں اس میں بھی اسکلڈ بیسڈ ایجوکیشن سوسائٹیز کو جو ہے وہ مصروف رکھنے میں، جاب مارکیٹ ایکسپلائٹ کرنے میں، اور ایک ملک کا جو ایک انٹائر اکنامک آرکیٹیکچر اس میں جو ہے وہ ایڈ کرتی ہے۔ آپ نے بات کی یونیورسٹیز کے حوالے سے، جس میں اوبیسلی وی ایگری کہ ایک یہ عنصر ہے، لیکن اب دنیا جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے کہ بیسک ایجوکیشن اور اسکل سیٹ کی طرف۔ لارجر ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ اتنا ٹرینڈ نظر نہیں آ رہا جتنا اسکل سیٹ کے اندر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو اس ٹائم پہ ماڈل ہے اور جو سلیبس ہے، ایک تو اس کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں۔ دوسرا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو پیغام ہے پاکستان، اور اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تو کافی کمپریہنسو ہے، کافی ڈیٹیلڈ کے اندر ہے، لیکن یہ گورنمنٹ کے ایکو چیمبر سے باہر لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے۔ اس کا کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، جو اسکل کا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں دو قسم کے ڈسپلنس ہیں۔ ایک تو سوشل سائنسز ہیں، میں ان کو ایک طرف رکھ دیتا ہوں۔ ان میں بھی بیسک فنڈامنٹل سکلز ہونی چاہیے، کمیونیکیشن سکل ہو، رائٹنگ سکل ہو، کنڈکٹ کا بہت بڑا ایشو ہے ہمارے یوتھ کے اندر، کہ بہت سارے ہمارے ینگ بوائز اینڈ گرلس ہیں، they have excellent skills but they have problems with the conduct۔ ان کو کمپنیاں ہائر کرتی ہیں اور اس کے بعد ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے ان کو نکال لیتی ہیں۔ تو کنڈکٹ کو بھی ہم اس سے جدا نہیں کر سکتے۔ کنڈکٹ کے حوالے سے بھی ہماری سوچ یا اپروچ جو بہت لمیٹڈ ہے۔ ہم کنڈکٹ کو عام طور پہ صرف ریلیجس پروٹیکٹس میں دیکھتے ہیں کہ جی ایک خاص قسم کی شکل بنا لیں تو دیٹ از سفیشینٹ۔ نو، کنڈکٹ کو ہمیں ایک کمپریہنسو ہولسٹک ویو کے طور پہ معاملات کا جو معاملات، اور اس میں یہ انٹیگریٹی، آنیسٹی، کریڈیبلٹی اور یہ سب چیزیں اس کے اندر جو ہے شامل کرنے کی۔ دوسرا اسکل، مثال کے طور پہ ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس ہیں۔ ڈاکٹرس کو میں معذرت چاہوں گا میں یہ لفظ استعمال کروں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب آپ کسی ہاسپٹل میں جا کے دیکھتے ہیں، مریضوں کا حال دیکھتے ہیں، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹروں کو طب کے علاوہ باقی سارے کام آتے ہیں۔ آپ کسی یونیورسٹی میں کسی نئی بلڈنگ کو جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کنسٹرکشن کے انجینئرس ہیں ان کو انجینئرنگ کے علاوہ سارے کام آتے ہیں۔ تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ ان شعبوں میں بھی ہمارے ہاں نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارے ایلیٹ سکول ہے، ان کے ہاں بھی جو پریکٹیکل کا ہے وہ پیپر، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ پریکٹیکل کبھی بچوں نے لیب میں جا کے نہیں دیکھا، لیب کے چارجز وہ لیتے ہیں، کبھی بچے لیب میں نہیں گئے۔ سرکاری اسکولوں میں بھی لیبس جو ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں۔ لیکن ایک نیریٹو یہ ہے اور ایک کوشچن بھی یہ ہے اور بار بار یہ ہے کہ شاید اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا کریم ہے سوسائٹی کا، وہ لوگ جو انٹلیکچولی زیادہ کیپیبل ہیں وہ شاید یہ ملک چھوڑ کے جو ہے وہ جا رہے ہیں نالا ہو کر، تو ہم جو کوالٹی آف سروسز ہے وہ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ایسے لوگ جو ہے وہ ایسی جگہوں پر آ رہے ہیں جو شاید ان کی ضرورت نہیں تھی وہاں پر، وہ کسی اور جگہ جا سکتے تھے۔ یہ کہاں تک یہ دیکھیں، میں یہ کچھ فینومنا تو انٹرنیشنل ہے، وہ صرف پاکستانی سوسائٹی کے ساتھ نہیں، وہ سب کے ساتھ ہے۔ آج کے یوتھ کو جہاں بھی زیادہ اچھی اپرچونٹیز ملیں گی وہ جائیں گے، اور میرا خیال ہے اس کا پاکستان کو نقصان نہیں ہے، پاکستان کو فائدہ ہے۔ آج دیکھیں نا، انڈیا کیوں بینیفٹ لے رہا ہے کہ وہ سی ای اوز جو ہے وہ میجر آئی ٹی کمپنیوں کو انڈین ہے، تو اگر پاکستانی ہوں گے تو وہ پاکستان کے لیے کام کریں گے نا الٹیمیٹلی، یہاں پہ پھر وہ پیسے پاکستان کو بھیجیں گے، تو وہ ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے۔ ہر سال انٹرمیڈیٹ کے بعد تھاؤزنڈس آف پاکستانی بوائز اینڈ گرلس دے گاٹ ایڈمیشن ان ٹاپ لیول یونیورسٹیاں، اور صرف یہ انگلش میڈیم کے نہیں، دوسرے بچے بھی جو سیٹ لیٹ وغیرہ میں 1500 سے ابو مارکس لیتے ہیں، ان کو فری اسکالرشپس ملتی ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے پوٹینشیل تو کنٹینیوسلی ایوالو ہو رہا ہے، پوٹینشیل میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب آگے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے پوٹینشیل کو یوز کیا یا ہم نے اس پوٹینشیل کو ویسٹ کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہولسٹک اپروچ کے ذریعے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، اب دیکھیں آج بھی ایک یونیورسٹی میں، مثلا ہماری یونیورسٹی میں 35,000 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، جس میں 5,000 فارنر ہیں، ایک پولیس والا بھی نہیں ہے، ایک پولیس والا بھی نہیں ہے۔ وہ جو گارڈز ہیں وہ صرف لوگوں کو آنے جانے کے لیے چیک کرتے ہیں، ٹیچرز ہیں نا جو یونیورسٹی کو کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح پنجاب یونیورسٹی دیکھیں، کراچی یونیورسٹی بھی دیکھیں۔ ہمیں ایک تو یونیورسٹیوں کے ساتھ مل کے ان کے جو بیسک پرابلمس ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے، یونیورسٹیوں کے کچھ چیلنجز ہیں۔ دوسرا، ہمیں تھوڑا سا ٹریڈیشنل ماڈل سے ہٹ کے، مثلا یونیورسٹیوں کے
یہ اس وقت بڑا پرابلم جو ہے وہ ان کے فائنانشیل ایشوز ہے. آپ وقف ماڈل کو اپلائی کر دیں. آپ یونیورسٹیاں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے, قائد اعظم یونیورسٹی ہے, نسٹ ہے, ان کے پاس زمینیں ہیں, سب کچھ ہے, صرف CDA ان کو اجازت دے دے کہ وہ وہاں کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کر لے تو گورنمنٹ کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملائیشیا نے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں 30-40 سال پہلے انویسٹمنٹ کی. آج ان کا وقف جو ہے وہ اتنا یعنی وہ سرپلس ہے جس کی وجہ سے وہ سارا ہے. ہمارے ہاں بھی ماڈل ہے, انڈومنٹ فنڈز ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنی ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اپنے انڈومنٹ فنڈ کے پروفٹ سے کر رہی ہے. انڈومنٹ فنڈ دوں کا تو پڑا. اچھا, تو یہ پرابلمز ریزالو ہو سکتے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم ان کو پرائیورٹی دیں. اور مجھے کبھی کبھی میرے خیال میں تو اب پرائیورٹی کا ٹائم آ گیا ہے. اگر اس کے بعد بھی پرائیورٹی نہ ملی تو پھر ہم ایسی طرف جا رہے ہیں کہ جو مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے جس طرح ہم نے پرائیویٹ بسوں کو چلانے کے لیے GTS کو ناکام کیا, ٹرکوں کو چلانے کے لیے ریلوے کو ناکام کیا, تو مجھے کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہم جان بوجھ کے پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سرکاری یونیورسٹیوں کو خراب تو نہیں کر رہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یونیورسٹیز شوڈ ورک فار کنسٹرکشن. اگر ہم نے یونیورسٹیوں میں نوجوانوں کو کنسٹرکشن کے لیے تیار نہ کیا, تھرو ایجوکیشن, نالج اینڈ اسکل دے ول بی یوز فار ڈسٹرکشن. اور ابھی یہی کچھ ہو ٹرینڈ تو یہی نظر آ رہا ہے. میرا دوسرا سوال تھا, اینڈ آئی وانٹ این آنسر فار دس, کیونکہ بار بار یہ بات جو ہے وہ کہ پیغام پاکستان صرف جنہوں نے بنایا تھا یا جنہوں نے سائن کیا ہے صرف انہی کو پتہ ہے یا حکومت کے نمائندوں کو پتہ ہے, باہر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ کیا ہے. دیکھیں, پیغام پاکستان کا جو سب سے افیکٹو پارٹ ہے نا کہ ٹیررسٹوں نے اس کے مقابلے میں ایک ڈاکومنٹ بنایا, رد پیغام پاکستان. تو اس کا مطلب ہے کہ اس پیغام پاکستان نے ان کی فکری اپروچ کے اوپر جو ہے نا اثر ڈالا. پیغام پاکستان ایک پرو ایکٹیو نریٹو ہے. اس پرو ایکٹیو نریٹو کو یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جتنا اس کو پھیلنا چاہیے تھا نہیں پھیلا. ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں, یونیورسٹیاں کرتی ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن کرتا ہے, کچھ منسٹریز بھی اس میں کرتی ہے, لیکن اس کے اندر جو چیزیں ہیں نا یہ پالیسیز مانگتی ہیں. اس کو انڈورسمنٹ چاہیے, پارلیمنٹ کی انڈورسمنٹ چاہیے, اس کو پالیسیز کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح آج ہم وہ اتفاق پیدا کرنا چاہیں جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن پہ ہوا تھا نہیں ہو سکتا, اسی طرح جس طرح پیغام پاکستان کے اوپر ہم نے علماء کو اکٹھے کر لیا آج ہم اکٹھے کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکتا. اور میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ کتنے سال ہو گئے یہ محرم گزرا ہے, باوجود پاکستان کے بہت سارے ایریا کانفلکٹ ڈریون ہیں لیکن پرامن محرم گزرتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ ایک ایفرٹ جو ہے وہ ایک نریٹو موجود ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ یعنی 2021-22 تک تو ہمارے جو اسٹیٹسٹکس تھے وہ بھی بہت اچھے تھے. یہ اس کے بعد ہوا. اور آج دیکھیں جب ہم کہتے ہیں فتنۃ الخوارج یا فتنۃ الہندوستان تو ایکچولی یہ ہمارے پاس ایک نریٹو موجود ہے تو ہم یہ ٹائٹلز استعمال کر رہے ہیں. ایکچولی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, ورنہ یہ ٹاپک کافی جو ہے وہ ڈینس ہے.